وحی کے نزول سے پہلے آپ کے کیا حالات؟ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے، بالکل مشرکانہ مال کا عرصہ گزرتا ہے۔ ایسے عمر میں دادا جان کا بھی کیا شرک اور شرک کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کبھی اس کے قریب ہی نہیں گئے اور آپ کو کھلن ہوتی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا۔ آپ کے پیدائش سے قبل آپ کے والد صاحب کا انتقال، کہ آپ قوم کی یہ حالت جو دیکھتے تھے کہ وہ شرک میں مبتلا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہے، ناچ گانے میں مبتلا ہے، اور تمام ہیں تو اس بار تھوڑا سننا چاہتے ہیں، لیکن سننے کے بعد غصے سے ڈال کی اور آپ کو کہتے ہیں کہ وہ تباہی سے جو آنے ہیں سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ یہ پوچھتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، وحی کے نزول سے پہلے آپ کے کیا حالات تھے، آپ کی زندگی کس طرح کی تھی، اس پر عام طور پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وحی کے نزول سے پہلے یعنی بعثت سے پہلے بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو حکم انہیں دیتا ہے وہ اسی کو بجا لاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، ان کی زندگی کی نگرانی ہوتی ہے، اور ان سے کوئی ایسا کام جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، جو نمونہ انہیں اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے پوری انسانیت کے لیے، اس نمونے کی کاملیت میں، اس کی تکمیل میں جس چیز سے بھی فرق آ سکتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکے میں شروع ہوتی ہے، اور مکہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، بالکل مشرکانہ ماحول۔ ایسے ماحول میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، اور شرک کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کبھی اس کے قریب ہی نہیں گئے، اور آپ کو کڑن ہوتی تھی دیکھ کر کے کہ لوگوں کو دیکھتے تھے کس طریقے سے وہ شرک کر رہے ہیں۔ دوسری چیز قرآن مجید نے آپ کے تعلق سے یہ فرمائی ہے کہ نزول کتاب سے پہلے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا تھا، آپ کے پیدائش سے قبل آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، اور 6 سال کی عمر کو جب آپ پہنچتے ہیں اور مدینہ سے جب آپ کی والدہ آپ کو لے کر آ رہی ہوتی ہے، مقام انبا پر آپ کی والدہ کا 6 سال کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے اس وقت انتقال ہو جاتا ہے۔ بے یار و مددگار اس وادی میں آپ موجود ہیں، صرف ام ایمن آپ کے ساتھ میں، اب وہ کس طریقے سے مکے لے کر پہنچتی ہیں آپ اس کا اندازہ کریں، اور پھر صرف 2 سال کا عرصہ گزرتا ہے، 8 سال کی عمر میں دادا جان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی والد سے کی سائے سے محروم، والدہ کے تربیت جو 6 سال کے بعد 6 سال میں ہی محروم ہو جاتے ہیں، اور 8 ہی سال میں دادا کی شفقت سے بھی محرومی۔ ایسے حالات میں جو لوگ آپ کی تربیت کر سکتے تھے ان سارے ہی لوگوں سے آپ کو محرومی۔ یہ یتیم اس طریقے سے
پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ تو یہ یہاں کا خصوصی نظام ہے جو آپ کے تعلق سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ کی تربیت کسی اسکول میں، کالج میں یا کوئی تربیت دینے والا ہوتا وہاں پر ہوتی تو آپ کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ آپ نے وہاں پر یہ چیزیں سیکھی ہوں گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب آپ ذرا سن شعور کو پہنچتے ہیں تو آپ کی اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے، خصوصی نظم ہوتا ہے، اور آپ کے اندر وہ کامل بہت ساری چیزیں خوبیاں موجود ہوتی ہیں جو ایک بہترین شخصیت میں موجود ہو سکتی ہیں۔ آپ کو صادق کہا جاتا تھا، جب وحی کا نزول نہیں ہوا اس سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ سارے لوگ آپ پر بھروسہ کرتے تھے، آپ کی بات پر سب لوگ اطمینان کرتے تھے۔ صبر، شکر، شجاعت، ان ساری چیزوں میں آپ مہارت رکھتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ ابو طالب کی تربیت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ابو طالب والی کوئی عادت آپ کے اندر نہیں تھی، کیونکہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور آپ ابو طالب دنیا سے بغیر کلمے کے رخصت ہو گئے۔ تو اس طرح سے دیکھیں کہ ابو طالب نے بہت زیادہ آپ کا ساتھ دیا ہے، لیکن ابو طالب کی بہت سی وہ چیزیں جو انہوں نے اختیار کر رکھی تھیں وہ آپ نے اختیار نہیں کی۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے، مہمان نوازی بے حد کرنے والے تھے۔ جب کوئی پریشان حال شخص کو آپ دیکھتے تو خود پریشان ہو جاتے، اور اگر کوئی شخص لات اور عزا کی قسم کھاتا تو آپ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی، حالانکہ ابھی وحی کا نزول آپ پر شروع نہیں ہوا تھا۔ شراب نوشی کی محفلیں دیکھتے تو آپ پریشان ہوتے، اور شاعری جو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شاعری سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یعنی نبوت سے پہلے کہیے یا وحی کے نزول سے پہلے کہیے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تربیت ہوتی ہے۔ نبوت کے آثار جب آپ میں نظر آتے ہیں تو کس طریقے سے نظر آتے ہیں کہ آپ قوم کی یہ حالت جو دیکھتے تھے کہ وہ شرک میں مبتلا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہے، ناچ گانے میں مبتلا ہے، اور تمام خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں، جوا ہے، قمار بازی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو آپ دیکھ کر کے رنجیدہ ہوتے، آپ اڑنے لگتے، آپ فکر مند ہو جاتے۔ اور یہی فکر مندی تھی کہ 40 سال کی عمر کو پہنچنے سے تھوڑا ہی پہلے آپ نے غار حرا کا رخ کیا، اور جب آپ پر وحی کا نزول ہوا ہے اس سے 3 سال پہلے ہر سال رمضان المبارک میں آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ وہاں جاتے تھے۔ اور جب آخری بار یعنی تیسرے سال غار حرا میں آپ موجود تھے تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں، اور وہ آپ سے کہتے ہیں پڑھیے، اور آپ یہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ مکالمہ چلتا ہے، وہ آپ کو بھیجتے ہیں پکڑ کر کے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور پھر آپ سے وہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی اس طرح پہلی وحی نازل ہو جاتی ہے آپ پر۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر آپ سب سے پہلے اپنی جو رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی ان کو آپ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں اور فوراً قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ آپ کی جو شخصیت سے سب سے زیادہ واقف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر آپ کے بہت ہی قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں یار غار ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور ہر وقت سائے کی طرح آپ کے ساتھ میں رہتے تھے۔ انسان کا جو دوست ہوتا ہے وہ اس کی تمام کمزوریوں سے اور تمام خوبیوں سے واقف ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، فرشتہ ہی وحی لے کر آیا ہے، سب سے پہلے وہ آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ بچے دیکھیں آپ بہت ہی زیادہ من کے سچے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی بات آسانی سے قبول نہیں کرتے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے جب آپ وحی کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام میرے اوپر نازل ہوا ہے تو وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ غلام زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے آپ کے یہاں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی وہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حق پیش کرتے ہیں وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ یہ 4 وہ شخصیات ہیں۔ انسان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ انسان سے واقف ہوتی ہے، اور پھر یا جو دوست ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس کے بارے میں واقف ہوتے ہیں، بچے سب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں گھر کے کہ یہ انسان کس طریقے کا ہے، اور پھر غلام تو آپ دیکھیں
کہ غلام کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے، تو ان 4 ہستیوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور آگے بڑھایا، اور عشرہ مبشرہ میں سے 6 افراد ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کوششوں سے ایمان لائے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور ایک دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس سے آگاہ کیجیے، ان کو ڈرائیے، تو آپ بنو ہاشم کی دعوت کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہتے ہیں کہ دعوت کا انتظام کریں، اور دعوت کا انتظام ہوتا ہے سارے لوگ آتے ہیں تو آپ ان کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں، وہ بات کو قبول نہیں کرتے بلکہ سنتے ہی نہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ آپ دعوت کرتے ہیں اور پھر وہ آتے ہیں تو اس بار تھوڑا سننا چاہتے ہیں، لیکن سننے کے بعد غصے سے ڈال پیلے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کو خاموشی سے یا چھپ کر کے بات بتانے کی نہیں ہے، یا یہ صرف رشتے داروں تک محدود نہیں ہے، آپ علل اعلان اس دعوت کو پیش کر دیں، فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار، لیکن آپ اس کو علل اعلان اس بات کو پیش کریں۔ تو آپ صفا کی پہاڑی پر جاتے ہیں، اور جہاں جیسا کہ وہاں کا دستور تھا کہ جب کوئی مشکل وقت ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی خطرہ لاحق ہوتا، تو اس پہاڑی پر لوگ جاتے تھے اور وہاں پر جا کر اعلان کرتے تھے، اور آپ ایسے حالات میں پہنچتے ہیں سارے اسی پہاڑی پر جاتے ہیں، جو ننگے ہو جاتے تھے، لیکن آپ نے وہ طریقہ جو غلط رسم رائج تھی، آپ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اپنے کپڑے لوگ پھاڑ لیتے تھے، آپ نے کپڑے بھی نہیں پھاڑے، آپ جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تباہی پہ جو آنے والے ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور آپ یہ پوچھتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا دشکت ہے جو مکہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس بات کو سچ جانیں گے یا جھوٹ جانیں گے؟ تو سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل، آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جو ہوتی ہے، ایک داعی کی جو شخصیت ہوتی ہے، وہ پہلے سے جب بےتاب ہوتی ہے تو انسان تو اس کا اثر لیتے ہیں۔ آپ جب یہ بات پیش کرتے ہیں تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور آپ وہ دعوت پیش کرتے ہیں تو لوگ قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ابو لہب وہاں پر آپ کو غلط سلط بکتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی حال ہے، اور پھر اس دعوت کو لے کر کے آپ کو معلوم ہے کہ آپ طائف جاتے ہیں، اور پھر ہجرت کرنا پڑتی ہے، آپ کے ساتھیوں کو ہجرت کرنا پڑتی ہے، اور وہ بڑے بڑے مواقع پیش آتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔